بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا مع مراق الفلاح، آج جو ہماری عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ھذا فصل فی مسائل الاعباری، ھذا فصل فی مسائل الاعباری۔ سب سے پہلے اس کی ترکیب کرتے ہیں، نحوی ترکیب۔ جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر محذوف ہوتا ہے، تو یہاں پہ نکال لیں ھذا مبتدا محذوف، فصل یہ مصدر ہے اور یہ نکرہ ہے، فی جار ہے، مسائلی یہ بھی نکرہ، اور الاعبار یہ معرفہ ہے معرب باللام ہے۔ تو یہاں پہ مضاف مسائلی کو بنائیں گے مضاف، الاعباری کو بنائیں گے مضاف الیہ۔ مرکب اضافی ہو کے جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مصدر کے متعلق، اور یہ بن جائے گا خبر مبتدا معذوف کی۔ ھذا فصل فی مسائل الاعباری، یہ فصل کنویں کے مسائل کے بارے میں ہے، یہ فصل کنویں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ آگے دیکھیں، تنزہ البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث کقطرۃ دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب او شاة او آدمی فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومئة دلو لو لم يمكن نزعها۔ یہ عبارت ہے، اس کو ہم حل کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا تنزہو، ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ فعل ہے۔ اب فعل ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع، اب یہ فعل معروف ہے یا مجہول؟ تو یہ فعل مجہول ہے۔ تنزہو ہم نے پڑھا ہے اس کو، تنزہو۔ اب صیغہ کون سا ہے؟ یہ دو صیغے بن سکتے ہیں، ایک تو واحد مذکر حاضر کا بن سکتا ہے اور ایک واحد مؤنث غائب کا، لیکن آگے کی جو عبارت وہ بتا رہی ہے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ تنزہو ثلاثی مجرد سے ہے، صحیح ہے یہ۔ تنزہو فعل مجہول ہے۔ اب فعل مضارع ہے، فعل مضارع کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے، تو یہاں پہ فعل مضارع معرب ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع دوسری بات یہ کہ مرفوع ہے، اور تنزہو کو بولیں گے فعل مضارع مجہول البئر الصغیرۃ، تو دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں تو ہم انہیں بنائیں گے موصوف و صفت۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ البئر پہ تو گولتا نہیں آ رہی، الصغیرۃ میں جو کہ صفت ہے اس پہ گولتا آ رہی ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے البئر یہ مونث مانوی ہے، مونث سمائی ہے، اور اسے ہم بنائیں گے موصوف، الصغیرۃ کو بنائیں گے اس کی صفت۔ مونث سمائی کی پہچان کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، مونث سمائی یا مونث مانوی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، جیسے یہاں پہ آ گیا البئر الصغیرۃ، سورہ قاریہ کے اندر نارن حامیتن، نارن حامیتن، اب وہ حامیتن جو ایسی صفت آ رہی ہے تو پتہ لگا نارن یہ مونث سمائی ہے، مونث مانوی ہے۔ تو البئر الصغیرۃ دو معرفہ اکٹھے ہیں، موصوف صفت ہو کر یہ تنزہو کا بنے گا نائب الفاعل، کیونکہ فعل مجہول کا جو ہے نائب الفاعل آتا ہے۔ تنزہو فعل مضارع ہے، اس کے فاعل کی پہچان بہت آسان ہے کہ صرف کبیر کے 14 صیغے، یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو، دو صیغے جو نا تضربو اور یضربو و تضربو، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کچا ہوتا ہے، یعنی کہ ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے، اور تین صیغے تضربو، اضربو، نضربو، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم،
جمع متکلم ان کا فاعل ہمیشہ پکا ہوتا ہے، یعنی کہ واجب الاستتار ہوتی ہے اس کے اندر. تدریب میں انت ضمیر، ادریب میں انا ضمیر، ندریب میں نحن ضمیر واجب الاستتار ہے، یعنی ان کا فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. باقی رہ گئے 9 سے کہ ان کا فاعل ضمیر بارز ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو تنزہ یہ اس میں سے ہے، واحد مونس غائب میں سے ہے، تو اس کا فاعل آگے، نائب الفاعل آگے آ رہا ہے. تنزہ فعل مجہول، فعل مضارع مجہول. بیر صغیرۃ، دو مرفع اکٹھے آگے موصوف صفت ہو کے یہ نائب الفاعل بن جائے گا. آگے با جار وقوعی، یہ ہے مضاف اور یہ لازم کا مصدر ہے. وقوع لازم کا جو مصدر ہوتا ہے جب مضاف ہوتا ہے تو اپنے فاعل کی طرف ہوگا. با جار ہو جائے گا، وقوعی مضاف ہے، نجاستن کو بنائیں گے ہم مضاف الیہ. لیکن نجاستن کو پہلے ہم بناتے ہیں موصوف، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، لکھ لیں بے شک. نجاستن کو پہلے بنائیں گے موصوف، آگے دیکھیں تھوڑی عبارت من غیر الارواثی، اس کو ہم بنا لیں گے صفت. نجاستن موصوف، من جار، غیری یہ لازم الاضافت ہے، ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے اور اکثر ما قبل کی صفت بنتا ہے. من جار غیری مضاف، الارواثی مرکب اضافی ہو گیا، مضاف مضاف الیہ کے مجرور، جار مجرور. ثابتتن کے متعلق کریں گے، جیسی صفت ہے نجاستن ہے تو یہاں پہ ثابتتن شبہ فعل، یضمر فاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت. نجاستن موصوف اپنی صفت سے مل کر، وقوع کا مضاف الیہ، وقوع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تنزہ کے کا ظرف لگ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تنزہ فعل اپنے نائب الفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ بن جائے گا مثل جزا یا عوض جزا بھی بول سکتے ہیں، یا جزا جیسا جملہ بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں واو ہو، اس کے بعد لو ہو، اس کے بعد ایک جملہ ہو، تو اس کی جزا جو ہوتی ہے اسی طرح نا، اسی طرح شروع میں واو ہو، پھر ان ہو، پھر اس کے بعد ایک جملہ ہو، تو اس کی جو جزا ہے ہمیشہ معذوف ہوتی ہے. ما قبل جو جملہ ہوتا ہے وہ مثل جزا، عوض جزا یا جزا جیسا جملہ ہوتا ہے. تو واو کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ واو میں ہم 4 باتیں کہتے ہیں کہ واو عاطفہ لے لو، حالیہ لے لو، اعتراضیہ لے لو یا مبالغے کی لے لو. مبالغے کی لے لو تو ترکیب آسان، اعتراضیہ لے لو تو ترکیب آسان، حالیہ لوگے تو زلال حال نکالنا پڑے گا، عاطفہ لوگے تو معطوف علیہ معطوف نکالنا پڑے گا، مبالغہ لے لو تو ترکیب آسان ہے. اسی طرح ہم نے بتا دیا نا، واو ہے، اس کے بعد ان ہے، اس کے بعد ایک فعل، ایک جملہ ہے. جیسے پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا کہ واو ہو پھر لو ہو، اسی طرح واو ہو اس کے بعد ان ہو، تو اس کی ترکیب یوں ہی کریں گے. آگے آ رہا ہے ولو خرج حین، آگے بھی آ رہا ہے ولو صغیرن. واو مبالغہ، ان حرف شرط، قلت فعل ماضی ہے، یہ مضاف ہے، ثلاثی مجرد سے ہے. ہی ضمیر اس کے اندر جو ہے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گی شرط. اچھا، شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کی ایک عبارت مکمل ہوئی ہے. یہاں پہ تنزو بیر صغیرۃ بے وقوعی نجاستن، آگے میں نے نکالا تھا ثابتۃ من غیر الارواس، ارواسی وَإِن قلت. آگے دیکھیں قطرۃ دم او خمر، یہ تو وہی عبارت ہے بار بار آئی ہے، وہ کاف مثلیہ جس سے مثال دی جائے. تو اس کی ترکیب ہم کیا کرتے ہیں، ما قبل میں کل وضوئی علی الوضوء بنیتہ کا زعفران وفاقیۃ وبرق شجر، کئی مرتبہ آگے کل لبنی آ چکا ہے. وہی ترکیب ہوئے گی، کاف جار، قطرتی مضاف، دمین یہ بنے گا مضاف الیہ، لیکن پہلے اس کو ہم بنائیں گے معطوف علیہ، او حرف عطف، خمر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے قطرہ کا قطرتی کا مضاف الیہ، قطرتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ثابتن شبہ فعل، وزن فاعل ظرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسمیہ پر خبر، مثال
ہا کر لو کیونکہ پیچھے مونس ہے. مثال ہا، مثال نکرا ہا معرفہ مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے گی مبتدا معذوف، و یہ ایسا بیتن کا کثرت دمن او خبر، یہ بن جائے خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے دیکھ لیں کہ وَبِوُقُوعِ خِنزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ. اس جملے کی ترکیب آپ چاہیں تو اس کا عطف بھی کر سکتے ہیں، کس کے اوپر؟ بے وقوعی، پیچھے جو آیا تھا بے وقوعی نجاستن کے اوپر، بھئی آپ اس کا عطف کر سکتے ہیں. یا تو چاہے تو یہاں پر آپ پورا کے پورا جو ہے نکال لیں، جیسا کہ مراکب فلاح والوں نے نکالا ہوا فعل تنزہو نکالا ہوا ہے، تنزہو بوقوع خنزیر ولو خرج حین، وہاں پہ انہوں نے مراکب فلاح والوں نے تنزہو نکالا ہوا ہے، تو آپ بھی نکال لیں، تنزہو یہاں پہ نکال لیں. عطف کرنا چاہیں تو ما قبل جو جار مجرور ہے اس پر بھی عطف ڈال سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ پھر نکالیں گے تو واو استنافیہ لے لیں، ورنہ جار مجرور کا عطف جار مجرور پہ ڈال دیں. واو استنافیہ ہے، تنزہو ہم نکالیں گے یہاں پہ، جیسے کہ مراکب فلاح والوں نے نکالا ہے تنزہو فعل مجہول. اب آگے نائب الفاعل بھی نکال لو، البیر صغیرۃ، البیر صغیرۃ موصوف صفت ہو گیا نائب الفاعل، با جار، وقوعی مضاف، خنزیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ تنزو جو نکالا اس کا ظرف مستقر، تنزو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کے یہ بن جائے گا مثل جزا یا عوض جزا یا جزا جیسا جملہ. ابھی جیسے ہم نے بتایا وا ان قلت، واو ہو ان ہو ایک جملہ ہو، تو اسی طرح واو ہو لو ہو اس کے بعد ایک جملہ ہو، تو یہ ترکیب کریں گے، اس کی جزا ہمیشہ معذوف ہوگی. تو یہ بن جائے گا تنزہو البیر صغیرۃ بوقوع خنزیر، جو عبارت بن جائے گی. تو یہ بن جائے گا مثل جزا، واو عاطفہ حالیہ اعتراضیہ مبالغہ لیتے ہیں، لو حرف شرط، خرج فعل، ہوا ضمیر ہے اس کے اندر کہ خرج یہ فعل لازم ہے، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا، تو ہم خرج کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کو بناتے ہیں ذوالحال، حین کو بنائیں گے حال، حالت نصب کے اندر ہے، مفعول بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ خرج لازم ہے. خرج فعل، ہوا ضمیر ذوالحال، حین حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر خرج کا فاعل، خرج فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا یہ بن جائے گا، جملہ فعلیوں کا یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، لم یصب یہ فعل مضارع ہے، نفی جہد بلم معروف ہے، سیغہ مذکر غائب ہے، فمہ پہلا نکرہ دوسرا مرکب اضافی ہو کہ اس کا فاعل، الماء یہ مفعول بھی، لم یصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا یہ بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، اور شرط اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. یہ عبارت ایسی ہو جائے گی تنزہو واو کے بعد تنزہو بیر صغیرۃ بوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء. لم یصب، لم جازمہ ہے، اس نے جزم دے دیا فعل مضارع کو، یہاں پہ فعل مضارع مجزوم ہے. ہمیں پتہ ہے فعل مضارع کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجزوم ہوتا ہے، یہاں فعل مضارع مجزوم ہے، لم نے جزم دے دیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں یہ، کیونکہ یہاں پہ بھی مراکب فلاح والوں نے نکالا ہوا ہے وَتُنْزَهُ، تو ہم اس کا فائل نائب الفاعل بھی نکال لیتے ہیں، یا بھی نکال لیتے ہیں. اگر آپ کی مرضی ہے آپ اس کا عطف ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. پیچھے میں نے بتایا جیسے بے وقوع نجاست، جار مجرور کا عطف جار مجرور پہ ڈال دیں، یہ بھی صحیح ہے. ہم تو پورا وہ فعل ہی نکالے ہیں جو کہ مراکب فلاح والوں نے ترکیب کی ہے، ترجمہ بھی ایسے ہوگا. واو حرف عطف ہے یا استنافیہ، تنزو فعل مجہول، البیر صغیرۃ مرکب تصفیہ کا نائب الفاعل با جار، موتی یہ مصدر ہے، مضاف ہے. کلبن کو بنائیں گے معطوف علیہ او حرف عطف، شاتن معطوف اول او حرف عطف، آدمین معطوف ثانی، اور یہ فی ہا جار مجرور یہ موت مصدر کے متعلق ہو جائے گا. تو معطوف علیہ کلبن معطوف علیہ تھا نا، شاتن اور آدمین یہ دو معطوف تھے، اپنے دونوں معطوفات سے مل کر موت کا مضاف علیہ، موت مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تنزو بیر صغیرہ کے متعلق کر دیا ہم نے، تنزو کے، تنزو فعل مجہول نائب الفاعل
اور اپنے متعلق سے مل کر ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ آپ چاہے تو تب بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو ہم نے نیا جملہ بنا دیا اس کو۔ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، واو یہاں پر جو ہے تنزہو، یہاں پر جی مراکب فلاح والوں نے تنزہو نکالا ہوا یہاں بھی، تو تنزہو بیر صغیرہ اس کا نائب الفاعل بھی نکال لیتے ہیں، واو استنافیہ لے لیں، تنزہو فعل مجہول، البیر صغیرہ تو مرکب توصیفی ہو کر نائب الفاعل، با جار انتفاقی مصدر، حیوان اچھا مضاف ہوگا، اور حیوان یہ مضاف لے، کبھی نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے جیسے پیچھے ہم نے کیا کقطرۃ دم او خمر، ما قبل میں بھی باتیں گئی ہیں، تو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ با جار انتفاقی، یہ مصدر لازم کا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا، انتفاق مضاف ہے، حیوان مضاف لے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تنزو کا کے متعلق ہو جائے گا، تنزو فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یعنی کہ ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے بن جائے گا مثل جزا، آگے دیکھیں واو ہے، لو ہے، اس کے بعد صغیرن ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ اور آ جائے گا، وہ یہ قاعدہ ہے دوبارہ ابھی پہلی بار آیا یہاں پر، توجہ کے ساتھ، لو ہو اس کے بعد واو ہو اور اس کے بعد لو ہو اس کے بعد صغیرن، کوئی اسم منصوب آ جائے، واو ہو پھر لو ہو اس کے بعد کوئی اسم صغیرن جیسے منصوب آ جائے، واو ہو لو ہو اس کے بعد کوئی اسم کیا آ جائے منصوب آ جائے، تو وہاں پر کانا مقدر ہوگا، وہاں پر کانا مقدر ہوگا۔ اسی طرح ایک تو یہ بتا دیا، اسی طرح واو ہو لو ہو اس کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے، جیسے آگے آ رہا ہے ولو بغرفتن، ولو بغرفتن، تو وہاں پر کانا مقدر ہوتا ہے، کانا مقدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو ہو لو ہو اس کے بعد صغیرن اسم آ گیا، اسی طرح واو ہو پھر لو ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے، وہاں پہ کانا مقدر ہوگا، جیسے حدیث پاک میں بھی ایک تو مثال آ گئی ولو صغیرن، نیچے مراکب فلاح والوں نے کانا نکالا ہوا ہے، دیکھ لیں بے شک مراکب فلاح والوں نے نیچے کانا نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ولو کانا صغیرن۔ تو حدیث پاک میں بلغوا انی ولو آیتن، بلغوا انی ولو آیتن، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے بتا دیا قاعدہ کہ واو ہو پھر لو ہو اس کے بعد اسم منصوب آئے یا اسم مجرور آ جائے تو کانا مقدر ہوگا، تو واو مبالغہ لو کانا مقدر، ہوا ضمیر اس کا اسم، صغیرن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیوں کی یہ منقص شرط، ما قبل جملہ تھا مثل جزا سے مل کر عوض جزا، مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ومیتا دلوین، ومیتا دلوین آگے عبارت ہے لو لم یمکن نزہھا، تو اب یہاں پہ جو ہم نے نکالنا ہے تنزہو نکال لیں، یہاں بھی فعل مجہول، ٹھیک ہے، واو استنافیہ لے لیں، تنزہو فعل مجہول ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ ہم وہ نہیں نکالیں گے صغیرہ، کیونکہ یہاں پہ می آتا یہاں پہ نائب الفاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، نائب الفاعل موجود ہے، تنزہو فعل مجہول، می آتا یہ تثنیہ ہے 100 کی یعنی 200 کی، اور تثنیہ کا جو نون ہے اضافت میں گر جاتا ہے، می آتا نے تھا تو اضافت ہوئی تو نون گر گیا، میتا مضاف ممیز مضاف، دلوین تمییز مضاف لے، میتا کو بولیں گے ممیز مضاف اور دلوین تمییز مضاف لے سے مل کر یہ تنزہو کا بنے گا نائب الفاعل، تنزہو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ بن جائے گا وہی مثل جزا، آگے لو حرف شرط، لم یمکن فعل نفی جاد بلم معروف، نزہھا پہلا نکرہ دوسرا مرفوع مرکب اضافی ہو کے فاعل، اس لیے ہم نے اسے مرفوع پڑھا، لم یمکن نزہھا یہ فعل نفی جاد بلم معروف اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گی شرط، ما قبل تنزہو میتا دلوین، تو یہ بن جائے گی اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ، یہاں تک عبارت ہوئے گی۔ اب میں عبارت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ترکیب تو آسان ہے بالکل،
हाजा फसलुन फी मसाइल आबारी तुनज़हु अलबेरु सगीरतु बिबुकुइ नजासतिन व इन कल्लत मिन गैरी अरवासिन का कतरत दमिन औ खमरिन व बिबुकुइ खिंजीरिन वलौ खरज हय्यन वलम युसिब फमुहुल माआ व बिमौति कल्बिन औ शातिन औ आदमीन फीहा व बिइंतिफाखि हैवानिन वलौ सगीरन व मियता दल्विन लौ लम युमकिन नज़हुहा। यहाँ तक इबारत है। इसके अंदर जो भी आसान सी इबारत है आप देखें इसमें तर्जमा क्या हुआ है। यहाँ पे ये बता रहे हैं यानी कि अलबेरु सगीरा तो छोटा कुआं, एक बड़ा कुआं होता है, यहाँ पे वो मुराद है छोटा कुआं जो दह दर्दा से कम हो। दह दर्दा का हमने आपको बता दिया माकबल में, जिसकी लंबाई चौड़ाई को ज़रब दे तो हासिल ज़रब 100 आ जाए, वो दह दर्दा है, उससे कम है जो कुआं, छोटा कुआं जो, यानी ऐसा ऐसा कुआं है। कुएं की दो अकसाम कर ले, एक कुआं होता है कि छोटा होता है जिसका पानी निकाला जा सकता है, एक बड़ा कुआं होता है कि जिसके नीचे नहर जारी है, चश्मा जारी है, जिसको खाली करना मुमकिन नहीं है, तो उसका मसला आगे बताएंगे। यहाँ पे जो छोटा कुआं है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि छोटा कुआं तर्जमा होगा इसका मसला ये मैंने आपको बता दिया कि छोटे कुएं का जो है पानी निकाला जाएगा, छोटा कुआं को खाली किया जाएगा यानी उसका पानी निकाला जाएगा लीद के अलावा, यानी फरस बगल और हिमार, इसकी लीद के अलावा, फरस घोड़ा, बगल खच्चर, हिमार गधा, ठीक है, मिन गैरी रवासी और वाती, लीद के अलावा नजासत के गिरने की वजह से, बेवकूई नजासत नजासत के गिरने की वजह से, इन कल्लत हमने बताया था ये वाव हो इन हो, इसे वाव हो लव हो एक जुमला हो तो इसको वसलिया बोलते हैं, तर्जमा अगरचे करते हैं, है तो कलमा शर्त हरफ शर्त है, लेकिन एक और इसका नाम दिया जाता है वसलिया, तर्जमा करते हैं अगरचे, अगरचे वो निजासत थोड़ी हो, यानी छोटे कुएं के अंदर जो है ना अगर निजासत गिर गई, अगरचे वो निजासत थोड़ी हो तो उसका जो पानी है सारा पानी निकाला जाएगा, ये है। अब तर्जमा देखें, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा, तुनज़उल बेरु सगीरत बेवकूई निजासतिन, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा लीद के अलावा नजासत के गिरने की वजह से, लीद के अलावा नजासत के गिरने की वजह से, अगरचे वो नजासत थोड़ी हो, व इन कल्लत अगरचे वो नजासत थोड़ी हो, मिसालु हा हमने निकाला था, का कतरत दमिन और खमरिन, थोड़ी नजासत की मिसाल खून या शराब के कतरे की मिसल है, थोड़ी निजासत की मिसाल, मिसालुहा हाजमिन निजासत की तरफ ही, थोड़ी निजासत की मिसाल खून या शराब के कतरे की मिसल है, मुब्तदा खबर में है का तर्जुमा होता है। एक मसला ये बयान हुआ, ठीक है, दोबारा देख लें, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा लीद के अलावा निजासत के गिरने की वजह से, अगरचे वो निजासत थोड़ी हो, मिसालुहा थोड़ी निजासत की मिसाल खून या शराब के कतरे की मिसल है। अब हमने यहाँ पे निकाला था तुम जो बेरसगीरत बेवकूई हिंसीरिन वलो खरज हय्यन वलम युसिब फमुल मा, तो हम ऐसे ही तर्जमा करेंगे, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा खिंजीर के गिरने की वजह से, अगरचे वो खिंजीर जिंदा निकले और अगरचे खिंजीर का मुंह पानी तक ना पहुंचा। दोबारा, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला था, इबारत यूं निकाली थी, तुनज़हु बेरु सगीरतु बेवकूई खिंजीरिन वलो खरज हय्यन वलम युसिब फमुल मा, ये छोटे कुएं को खाली किया जाएगा खिंजीर के गिरने की वजह से, अगरचे वो खिंजीर जिंदा निकले और अगरचे खिंजीर का मुंह पानी तक ना पहुंचा। इसके बाद है, यहाँ भी हमने निकाला था तुनज़हु बेरु सगीरतु बेमौति कल्बिन और शातिन और आदमीन फीहा, यहाँ पर फीहा की जमीन हमने मौत की तरफ निकाली लगाई राजे की थी। छोटा कुआं तुनज़हु, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा, छोटे कुएं में फीहा की जमीन उधर जा रही है,
چھوٹے کنویں میں، چھوٹے کنویں میں کتے یا بکری یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا چھوٹے کنویں میں کتے یا بکری یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا چھوٹے کنویں میں کتے یا بکری یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے۔ یہاں بھی ہم نے نکالا تنظر صغیرۃ بانتفاق حیوان ولو کانا صغیرن، کانا بھی نکال لیا ہم نے۔ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا حیوان یعنی جاندار کے پھٹنے کی وجہ سے، پھٹ جائے تو کیونکہ نجاست جو پھیل جائے گی کی وجہ سے، اگرچہ وہ جاندار چھوٹا ہو، اگرچہ وہ جاندار چھوٹا ہو، ولو کانا صغیرن، اگرچہ کیونکہ ہم نے بتایا وہ لو ہو، تو یہ ہے تو شرطیہ لیکن وصلیہ بھی ہے، ترجمہ اگرچہ کریں گے۔ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا حیوان کے پھٹنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ حیوان وہ جاندار چھوٹا ہو۔ دوبارہ، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا حیوان یعنی جاندار کے پھٹنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ جاندار چھوٹا ہو۔ چڑیا کی مثال ہو، چھوٹا ہو، بالکل چھوٹا بھی ٹھیک ہے، اگر وہ پھٹ جائے کنویں کے اندر تو سارا پانی اس کا نکالا جائے گا۔ آگے وہ بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹے کنویں کے مسئلے مسائل ہو گئے تھے، اگر کنواں ایسا ہے کہ اس کو خالی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وہ تنزو نکالا تھا می آتا دل الحمدللہ رب العالمین، تنزو می آتا دلوین لو لم یمکن نزوہا، یہ نکالا تھا ہم نے یہاں پہ، تو 200 ڈول نکالے جائیں گے، میتا دلوین 200 ڈول نکالے جائیں گے، تنزہو میتا دلوین 200 ڈول نکالے جائیں گے، اگر اس کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس چھوٹے کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک کنواں ہے اس کو خالی کرنا ممکن ہے، ایک کنواں بڑا ہے یا چھوٹا بھی ہے اور نیچے چشمہ جاری ہے یا نہر جاری ہے، اس کو خالی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا بتا رہے ہیں 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر اس کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو۔ ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیں، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا لید کے علاوہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو، مثالہا تھوڑی نجاست کی مثال خون یا شراب کے قطرے کی مثل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا خنزیر کے گرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ خنزیر زندہ نکلے اور اگرچہ خنزیر کا منہ پانی تک نہیں پہنچا۔ نمبر 3، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا چھوٹے کنویں میں کتے یا بکری یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے۔ 4، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا جاندار کے پھٹنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ جاندار چھوٹا ہو۔ آگے تھا 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر اس کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو،